ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 7 جون 2025 عیسوی ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ ناظرین، قادیان دارالامان سے اپنے لائیو ڈسکشن پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا یہ ایپیسوڈ اس سیریز کا چوتھا اور آخری ایپیسوڈ ہے۔ اس مکمل سیریز میں ہم فریضہ حج اور اس کی برکات کے موضوع پر بات چیت کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انٹریکٹیو پروگرام بھی ہے، یعنی ہمارے ناظرین اپنے سوالات کے ذریعہ ہمارے اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہم اسٹوڈیو ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے سوالات یہاں اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کے پینل میں پیش کرتے ہیں، اور ہمارے علماء کرام اسی پروگرام کے ذریعہ ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ ناظرین، ہم سے جڑنے کے لیے آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ہم سے رابطے کی تمام تفاصیل ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ آپ ہم سے ٹیلی فونز لائنز کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، اسی طرح ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولیت بھی دستیاب ہے۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ علماء کرام کا جو پینل یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں سب سے پہلے ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب اور محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب آج کے ایپیسوڈ میں خاکسار کے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے۔ میں ہر دو حضرات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سب سے پہلے آج عید الاضحیٰ کی مناسبت سے ٹیم راہ ہدیٰ کی طرف سے ہمارے آج کے اس پروگرام کی معرفت ہمارے تمام ناظرین کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، مذہب اسلام میں حج ایک ایسی عبادت ہے جو تمام دوسری عبادات کا مجموعہ ہے۔ کلمہ کہنا اور خدا کا ذکر کرنا لفظی عبادت ہے، نماز اور روزہ جسمانی، زکوٰۃ مالی عبادت ہے، مگر اسلام کا یہ 5واں رکن ان تمام عبادات کا مجموعہ ہے۔ حج کے لغوی معنی ارادہ کرنا، زیارت کرنا اور غالب آنا ہے۔ حج اس عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جس کے پاس زندگی کی بنیادی ضروریات کے اخراجات، نیز اہل و عیال کے مناسب اخراجات پورے ہونے کے علاوہ اس قدر زائد رقم ہو جس سے حج کے ضروری اخراجات پورے کر سکتا ہو۔ ناظرین، اس مختصر سی تمہید کے بعد خاکسار آج کے ایپیسوڈ کا سب سے پہلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہے کہ بعض مخالفین احمدیت کی طرف سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب علیہ السلام نے کیوں فریضہ حج ادا نہیں کیا تھا جبکہ یہ ایک ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ ناظرین کرام، جو ہی ایام حج شروع ہوتے ہیں، مخالفین احمدیت کچھ ایسے وساوس، کچھ شبہات سادہ لوح مسلمانوں میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وہ جماعت احمدیہ اور بانی جماعت احمدیہ سے بدظن ہو جائیں۔ انہی اعتراضات یا شبہات میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ السلام نے حج نہیں کیا، اور کیوں نہیں کیا، اور اس کی بنیاد وہ یہ بناتے ہیں کہ اسلام کی جو بنا ہے، اسلام کی جو بنیاد ہے، وہ 5 ارکان اسلام پر ہے۔ جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی الاسلام علی 5،
शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल व इकाम सलात व इताई ज़कात वल हज व सौम रमज़ाना, कि इस्लाम की बुनियाद 5 बातों पर है। ये इकरार करना कि अल्लाह एक है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, नमाज कायम करना, नमाज अदा करना और ज़कात देना और हज करना और रमज़ान के रोज़े रखना। इसमें कोई शक नहीं कि हज अरकान इस्लाम में से है। लेकिन इसके साथ साथ बाज़ ऐसे रुकन इसमें हैं जो मशरूत हैं बाज़ चीज़ों से। अब ये हज है, हज के बारे में अल्लाह ताला ने साफ़ तौर पर फरमाया है, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। अल्लाह ताला का लोगों पर ये हक़ है कि वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करें, लेकिन अल्लाह ताला ने आगे उसको मशरूत कर दिया, मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो वहाँ जाने की इस्तिताअत रखता है। इस्तिताअत की मुफस्सरीन और फ़ुक़हा ने बहुत तफसीरें की हैं। उनमें से मिसाल के तौर पे रास्ते का अमन होना चाहिए और सेहत होनी चाहिए और ऐसे असबाब होने चाहिए कि वो इंसान हज कर सके और हज करके वापस आ सके। अमन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए थे कि जाके पहले उम्रा करेंगे फिर हज करेंगे, लेकिन दुश्मनान ने हुदैबिया के मकाम पर रोक दिया। आप चाहते तो ताकत के ज़ोर पर दाखिल हो सकते थे मक्का में, मगर आपने इसको पसंद नहीं किया क्योंकि अमन नहीं था। वहाँ पर एक मुआहदा हुआ और आप हज किए हुए वापस आ गए। अब ये मन इस्तताअ इलैहि सबीला। हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम के ज़माने में अमन नहीं था। एक तो ये कि आपकी सेहत कमज़ोर थी, दूसरा वो ताउन का ज़माना था, वैसे भी हज बंद हो गया था, और तीसरा ये कि हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब क़ादियानी अलैहिस्सलाम के बारे में तो उलमा ने कत्ल के फ़तवे दिए हुए थे, इनके मुर्तद होने के फ़तवे दिए हुए थे। ये कैसे इतना लंबा सफ़र करते जबकि ये सारा रास्ता बदअमनी से भरा हुआ था। इसलिए हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने हज नहीं किया, ये फ़रीज़ा अदा नहीं किया। अब ये जो हमारे मुखालफीन बार बार ये कहते हैं कि इस्लाम के अरकान में से है, ये इस्लाम के अरकान में से है, इनके लिए मैं एक बात और अर्ज़ करता हूँ। अभी मैंने हदीस बुखारी की पढ़ के सुनाई, उसमें से एक शर्त है ईताई ज़कात, ज़कात अदा करना। ज़कात उसका एक नसाब है, 52.5 तोले चांदी अगर किसी के पास 1 साल रह जाए तो उसके ऊपर 2.5% या 40वां हिस्सा ज़कात वाजिब होती है। ईताई ज़कात ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। क्या ये जो मुखालफीन एतराज़ करते हैं ये बता सकते हैं कि सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ज़कात अदा की हो, नसाब के मुताबिक ज़कात अदा की हो? किसी सही हदीस में ये नहीं है। आपने सदक़ात किए, आपने खैरात की, आपने इमदाद की, मगर ज़कात जिसका कुरान मजीद में ज़िक्र आता है, जिसका बाकायदा नसाब है, वो तो आपने अदा नहीं की। और उसकी बुनियादी शर्त पूरी नहीं हो रही थी कि आपके पास 52.5 तोला चांदी या इसके मसावी सोना या दूसरा कोई माल या कोई चीज़ आपके पास साल भर रहता ही नहीं था। जब रहता नहीं था तो उसके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती थी। अब कोई ये एतराज़ कर सकता है कि मिर्ज़ा साहब ने जैसे नहीं किया, इन्होंने भी ज़कात नहीं दी? ऐसी बात नहीं होती है। ये अरकान सारे के सारे मशरूत हैं, और उस शर्त की वजह से जो हज़रत मिर्ज़ा साहब के ज़माने में पूरी नहीं हो रही थी, आप एक ज़माने तक नहीं गए। जब ये सारी बातें, अब और आगे ज़रा इसको तफसील से देखेंगे कि हज ये बात करते हैं,
جب ہم سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے، آپ نبوت کے بعد 13 سال مکہ رہے مگر کبھی آپ نے حج نہیں کیا۔ آپ مدینہ تشریف لے گئے، کبھی حج نہیں کیا، سوائے اپنی وفات کے 2.5-3 مہینے پہلے حج کیا، جس کو ایک ہی حج ہے، وہ حجۃ الوداع کہلاتا ہے۔ سن 9 ہجری میں اسلامی حج فرض ہوا، اگرچہ کہ حج کا طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، لیکن کچھ اصلاحات اللہ تعالیٰ نے فرمائیں جس کا سورہ توبہ میں ذکر ہے۔ اس کے اعلان کے لیے بھی سن 9 ہجری میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ خود تشریف نہیں لے گئے، آپ اتنا اہم نہیں سمجھ رہے تھے اس کو، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا کام اس زمانے میں یہ تھا، بلغ ما انزل الیک، کہ جو تیرے پہ اتارا جا رہا ہے اس کو دنیا تک پہنچا، اور جب تک رستے کا امن نہ ہو اس وقت تک آپ نے یہ حج نہیں کرنا۔ اب ایک اور بات جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ اعتراض پیدا ہوا کہ آپ حج کو کیوں نہیں جاتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کا جواب دیا ہے، وہ میں اسی طرح پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان لوگوں کو اس امر سے کیا غرض کہ ہم حج نہیں کرتے؟ کیا اگر ہم حج کریں گے تو وہ ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے اور ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے؟ اچھا، یہ تمام تو ہم کو مسلمان سمجھ لیں گے، اور اچھا یہ تمام مسلمان علماء اول ایک اقرار نامہ لکھ دیں کہ اگر ہم حج کر آویں تو وہ سب کے سب ہمارے ہاتھ پر توبہ کر کے ہماری جماعت میں داخل ہو جائیں گے اور ہمارے مرید ہو جائیں گے۔ اگر وہ ایسا لکھ دیں اور اقرار حلفی کریں تو ہم حج کر آتے ہیں، اللہ تعالی ہمارے واسطے اسباب آسانی کے پیدا کر دے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ مسیح صاحب نے تو یہ اعلان کر دیا تھا، کسی ایک نے اقرار نامہ دیا کہ ہاں میں احمدی ہو جاؤں گا، چلیں آپ جائیں حج کو؟ لیکن بہرحال یہ ایک ضمنی بات تھی، حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا اس وقت جواب دے دیا تھا۔ جب کچھ حالات ٹھیک ہو گئے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے الدار میں، تو حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ اب حالات بہتر ہو گئے ہیں، اب کوئی حج کا پروگرام بنانا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا حج کا پروگرام تو ہم بنا لیں گے، مگر دیکھیں حضرت مسیح السلام کی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ آپ فرماتے ہیں حج کو تو ہم جائیں گے، اس کے بعد مدینہ منورہ بھی جانا ہے، کیا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر کھڑے ہو سکیں گے؟ یعنی میرے میں تو اتنی سخت ہی نہیں ہے، اتنی محبت ہے کہ میں حضور کے مزار مبارک اور روضہ مبارک کو بھی نہیں دیکھ سکتا، اور وہاں میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا۔ بہرحال جب حالات کچھ بہتر ہو گئے تو حضور نے حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور نے یہ پروگرام بنایا کہ حج کے لیے پروگرام بنایا جائے، چنانچہ وہ پروگرام بنا۔ عجیب اتفاق ہے کہ تاریخ پڑھتے پڑھتے سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے حج کو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج کے جانے کے لیے اپنے عمر کے آخری ایام میں آپ نے پروگرام بنایا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ راستے میں کافی امن ہو چکا ہوا تھا، لیکن آپ اس حج کو جا نہیں سکے، آپ وفات پا گئے۔ حضرت ام المومنین نصرت جہاں بیگم رضی اللہ عنہا نے آپ کی اس خواہش کے پیش نظر، آپ کی اس نیت کے پیش نظر، حاجی احمد اللہ صاحب جو پہلے حج کر چکے تھے، حضرت مسیح صاحب کے صحابی تھے، آپ کو حج بدل کے لیے بھیجا، یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف سے وہ فریضہ حج ادا کریں۔ ان کے تمام اخراجات آپ نے ادا کیے تھے۔ تو یہ جو ہمارے مخالفین ہیں ان سے میں بڑے ادب سے کہوں گا، دیکھیں ایسے وسوسے پیدا نہ کریں۔
اس کا پہلے بغور جائزہ لیں اور اس کے بعد عوام کو گمراہ نہ کریں، ان کو جہنم کے راستے پہ نہ ڈالیں، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفار مکہ یا منافقین غلط باتیں بیان کرتے تھے، وہ بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ اس راستے پہ نہ چلیں، بلکہ حق اور حقیقت بیان کریں، سچائی بیان کریں کہ اصل حقیقت تھی کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے حج اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ آپ کو سارے وسائل میسر تھے، آپ کی صحت اجازت دیتی تھی، راستے کا امن تھا، اس کے باوجود آپ نہیں گئے؟ ایسا نہیں تھا۔ من استطاع الیہ سبیلا کی شرائط پوری نہیں ہو رہی تھی، اور اگر آپ جاتے تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہوتی، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہوتی، کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے جس کو استطاعت ہو، جو یہ سمجھتا ہو کہ میں وہاں جا کے اور یہ فریضہ حج ادا کر سکتا ہوں، وہ جائے، دوسرا نہ جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ استثناء رکھا ہوا ہے، یہ اجازت دی ہے کہ وہ حج کو نہ جائے۔ اور یہی اسلام کی باقی ارکان جو ہیں، اب مثال کے طور پہ نماز ہے، نماز اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اگر کوئی بیمار ہے لیٹ کے پڑھ لے یہ، لیکن وہ فرض ہے، اس میں استثناء نہیں ہے۔ روزہ ہے، وہ بھی صحت کے ساتھ مشروط ہے، زکوٰۃ بھی نصاب کے ساتھ مشروط ہے، حج بھی زکوٰۃ کے ساتھ مشروط ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ان لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھنے چاہیے۔ خدا کے لیے غلط فہمیاں پیدا کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو احمدیت سے اور بانی جماعت احمدیہ سے بدظن نہ کریں، یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے، اور اس کا آپ کو ضرور سزا بھگتنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں۔ اس لیے صحیح بات کریں، قولوا قولا سدیدا، صاف سیدھی بات کریں، سچ بات کریں، اور وہی سچ بات اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے مخالفین کو حقیقت سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ہمارے ناظرین کی طرف سے کچھ سوالات ہمیں بذریعہ ٹیکسٹ میسیج موصول ہوئے ہیں، ہم ان میں سے کچھ سوال اپنے اس پروگرام میں شامل کر رہے ہیں۔ ایک سوال میں یہاں پڑھ کر سناتا ہوں۔ جرمنی سے وقار مبارک صاحب کا سوال ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا حج اور عمرہ کا درجہ برابر ہے، اور کیا حج یا عمرہ کے لیے کوئی کم از کم جو عمر ہے وہ بھی کوئی معین ہے؟ تو میں محترم عطاء المجیب لون صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب جی جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کے دو حصے ہیں سوال کے۔ پہلا سوال کا جواب تو یہ ہے کہ حج اور عمرہ کا درجہ برابر نہیں ہے۔ حج ایک فریضہ ہے، فرض ہے، جیسا کہ محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب نے بھی ابھی اسلام کی 5 جو بنیادی ارکان ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اس میں حج ایک بنیادی رکن ہے۔ تو حج اسلام کا بنیادی رکن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج فرض قرار دیا ہے، اور اس کے لیے بعض شرائط ہیں جن کا بھی اختصار سے ذکر بھی ہوا۔ اور عمرہ جو ہے وہ فرض نہیں ہے بلکہ ایک نفلی عبادت ہے۔ عین اسی طرح جس طرح نماز میں بھی فرائض بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، اسی طرح حج اور عمرہ ہے۔ فرض نمازیں معین ہیں، 5 ہیں، ان کے اوقات معین ہیں، ان 5 اوقات میں ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں، جبکہ سنتیں جو ہیں، یہ نوافل جو ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ کسی بھی وقت وہ نوافل ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح حج اور عمرہ ہے۔ حج کے لیے معین وقت ہے، جیسے کہ آج کے ایام، حج کا ایام چل رہے ہیں، ذی الحجہ کے مہینے میں حج ہوتا ہے۔ کسی بھی مہینے میں ہم حج نہیں کر سکتے سوائے ذی الحجہ کے، اور عمرہ جو ہے وہ باقی مہینوں میں ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو فرق بہرحال یہی ہے کہ حج ایک فرض عبادت ہے اور عمرہ جو ہے وہ نفلی عبادت ہے، اور درجہ میں دونوں برابر نہیں ہے۔ یقیناً فرض کا درجہ نفل سے زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا حصہ سوال کا یہ ہے کہ کیا حج کے لیے یا عمرہ کے لیے کسی عمر کی قید بھی ہے؟ تو اس حوالے سے کوئی معین حدیث تو ہمیں نہیں ملتی ہے کہ اس کے حوالے سے کوئی قید لگائی گئی ہو۔ البتہ جیسا کہ بھی ذکر بھی ہوا، حج کے لیے امن کا میسر آنا من استطاع الیہ سبیلا ایک بنیادی شرط ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اگر اکیلے حج کو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ اکیلا یہ سفر اختیار نہیں کر سکتا ہے۔
بعض والدین اپنے بچوں کو سفر پر لے کے جاتے ہیں، اگر وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، جیسے وہی نماز کی مثال ہے، نماز میں بھی بچوں پر نماز فرض نہیں ہے، لیکن ہم بچوں کو نماز میں ساتھ لے کے جاتے ہیں تاکہ ان کو بھی عادت پڑ جائے۔ تو اسی طرح بعض والدین اپنے بچوں کو، کم عمر بچوں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، لیکن ان بچوں پر حج فرض نہیں ہوتا ہے، عادت کی خاطر اور ان مقدس شہروں کی زیارت کی خاطر، خانہ کعبہ کی زیارت کی خاطر اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی مناہی بھی نہیں ہے۔ البتہ بالغ ہونے کی عمر کو جب ایک مرد یا عورت پہنچتے ہیں تو اس کے بعد حج کیا جائے تو یہ زیادہ مناسب اور اولیٰ ہے۔ بلوغت سے پہلے کسی پر بھی حج فرض نہیں کیا گیا ہے۔ جزاک اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ ایک اور سوال بذریعہ ٹیکسٹ میسج ہمیں موصول ہوا ہے، وہ سوال بھی میں یہاں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ ایک انسان کے لیے عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے اگر وہ اللہ کے دوسرے احکام پر عمل نہیں کر رہا ہو، مثلا نماز، روزہ وغیرہ؟ میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اس سوال کا جواب دیں۔ قرآن مجید میں اس کا صاف سیدھا سا جواب دیا گیا ہے، اور کل کے خطبہ جمعہ میں، خطبہ عید میں، سیدنا امیر المومنین عید اللہ تعالیٰ بن سن عزیز نے بھی اس کا ذکر کیا۔ اب وہ آیت کیا ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ان صلاتی، پہلے تو نماز ہے، اس کے بعد نسکی، پھر قربانی ہے۔ جب نماز ہی نہیں ہے تو اس قربانی کا فائدہ کیا ہے؟ ترتیب کے ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے نماز ہے، نماز کے بعد قربانی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ قربانی قبول کرتا ہے۔ لیکن اگر اس طرح کی قربانی ہے، کل حضور نے خطبہ الہامیہ سے جو اقتباس پڑھ کے سنایا، حضور نے حضرت سنانا تو بڑی تفصیل سے اس کو بتایا کہ اکثر لوگوں کی قربانیاں صرف گوشت کھانے کے لیے ہے، فخریہ طور پہ جانے کے لیے ہے، اور اس طرح اپنا آپ کا تکبر ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یہ کوئی قربانی نہیں ہے، یہ قربانی اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ قربانی عاجزی اور انکساری سکھاتی ہے، اور سب سے پہلے ترتیب ان صلاتی، کہ نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اس کے بعد قربانی اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ اگر نماز ہی نہیں ہے تو اس کے بعد باقی چیزیں کیا رہ جاتی ہیں؟ اور روحانیت اور اسلام میں سب سے پہلے، ابھی میں نے جو 5 ارکان اسلام پڑھ کے سنائے ہیں، اس میں لا الہ الا اللہ، وحدانیت اور رسالت کے اقرار کے بعد اقامت الصلاۃ۔ اگر نماز نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اسلام میں نماز چھوڑ کے آپ اور عبادتیں کرتے ہیں، وہ بے بنیاد، کوئی عمارت بنیاد کے بغیر کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو پہلے نماز پڑھنا سیکھیں، اچھی طرح دل لگا کے سیکھیں، اور جیسے حضور عید اللہ تعالیٰ بن سنزی نے فرمایا، اپنے نمازوں کے، اپنی عبادت کے معیار کو اونچا کریں، اس کے اندر اخلاص پیدا کریں، خشوع و خضوع پیدا کریں، اور اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں۔ ایسی نمازیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچیں، یہی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اس کے بعد اگلی قربانی ہے، اور اسی کی طرف کل حضور نے بڑی ہی مؤثر انداز میں سمجھایا ہے۔ کاش کہ اس خطبے کو بار بار سن کے یہ ساری حقیقتیں سمجھ لیں، تو یہ سارے مسائل خود بخود حل ہوتے جائیں گے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن الجزا۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا عطاء المجیب لون صاحب سے یہ ہے کہ حضرت مولانا نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینہ اور منورہ کی زیارت کی تھی۔ اسی طرح حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیت اللہ جو ہے تشریف لے گئے تھے۔ تو ان دونوں سفروں کی تفصیل بیان فرمانے کی درخواست ہے۔ جی جزاکم اللہ۔ تفصیل تو مختصر وقت میں بیان نہیں کی جا سکتی، البتہ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی، اور حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہ جو سفر تھا، نہایت ہی بابرکت، انوار الہی اور افضال الہی سے معمور یہ سفر تھے دونوں۔ تو اختصار سے اس کی کچھ تفصیل میں ناظرین کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مکہ اور مدینہ کا سفر اختیار کیا،
یہ 1965-66 کی 1865-66 کی بات ہے، جب کہ آپ کی عمر قریباً 24-25 سال تھی۔ تو اس عمر میں آپ حج کی غرض سے اور اکتساب علم کی غرض سے مکہ اور مدینہ تشریف لے گئے تھے۔ مکہ میں آپ ایک بزرگ کے ہاں آپ نے قیام کیا جن کا نام محمد حسین صاحب سندھی تھا، ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا، اور ان کے بیٹے کی معیت میں آپ نے طواف القدوم، جو سب سے پہلا طواف خانہ کعبہ کا کیا جاتا ہے، کوئی بھی زائر جو مکہ تشریف لے جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کعبہ کی زیارت کی جائے، تو اس کو طواف القدوم کہا جاتا ہے۔ تو حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طواف القدوم کیا، اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ایک وقت مجھے ایسا بھی میسر آیا مکہ میں قیام کے دوران کہ میں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا جبکہ اور کوئی نہیں تھا، اور میں نے تنہا طواف کیا اور بڑا ہی دعاؤں کا موقع بھی ملا۔ بڑا ہی ایک پیارا واقعہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس حوالے سے تاریخ میں ہمیں ملتا ہے۔ جب آپ پہلی دفعہ جب آپ نے خانہ کعبہ کو دیکھا ہے، خانہ کعبہ پر آپ کی نظر پڑی ہے، تو آپ نے روایات میں سن رکھا تھا کہ جب بھی کوئی خانہ کعبہ کو پہلی دفعہ دیکھتا ہے تو اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو یہ جب آپ نے خانہ کعبہ کی طرف نظر ڈالی پہلی نظر تو آپ کو یہ روایت یاد آئی، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں تو محتاج ہوں، ہر وقت دعاؤں کا محتاج ہوں، ہر وقت مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے، تو اس وقت میں کون سی دعا کروں؟ اس لیے میں تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ میں زندگی میں جب بھی کوئی دعا کروں تو اس کو قبول کر لے۔ تو یہ بڑی ہی بہترین دعا ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف بھی عطا فرمایا، اور بعد کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعاؤں کو سنا اور آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائی۔ تو مکہ میں آپ نے حج کا فریضہ سر انجام دیا، اور 1.5 سال کے قریب آپ مکہ میں رہے، وہاں مختلف علماء سے آپ نے حدیث کا علم سیکھا، اور 1.5 سال کے بعد پھر آپ مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ وہاں پر ایک پائے کے بزرگ تھے اس وقت، حضرت شاہ عبد الغنی صاحب مجددی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے سن رکھا تھا ان کے بارے میں، بڑے ہی عالم اور فقیہ اور ولی اللہ صفت بزرگ تھے۔ تو ان سے اکتساب علم کی غرض سے اور مدینہ کی برکات حاصل کرنے کی غرض سے ظاہر ہے آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر آپ نے مدینہ کی برکات سے استفادہ کیا، اور ان بزرگ کی صحبت میں رہے اور ان سے اکتساب علم کیا۔ انہوں نے ان کو حدیث کی مختلف کتابیں بخاری، ترمذی وغیرہ پڑھائیں ان کو، اور انہوں نے بڑی پیاری نصیحت حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی کہ ہم آپ سے کوئی مجاہدہ کے لیے نہیں کہتے ہیں، ہم آپ کو صرف ایک نصیحت کرتے ہیں کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور وَاللَّهُ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ان آیات پر توجہ رکھیں، یعنی گویا اس میں یہ پیغام انہوں نے ان کو دیا کہ ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو بڑی پیاری نصیحت تھی، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر پورا عمل کیا، اور خوب دعاؤں کا آپ کو وہاں موقع ملا، اور آپ بیان کرتے ہیں کہ بار بار آپ کو رویا میں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی وہاں نصیب ہوئی۔ اور وہیں پر مدینہ میں قیام کے دوران ہی انہی بزرگ سے حضرت شاہ عبد الغنی مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ کو یہ بھی شرف حاصل ہوا کہ آپ سے انہوں نے 40 وہ روایات سنی اور یاد کی جو ان تک 27 واسطوں سے پہنچی ہوئی تھی، 27 واسطوں سے ان تک پہنچی تھی، اور آگے آپ نے حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روایات بیان کی، اور آپ نے پھر ان کو حفظ کیا کہ تو گویا آپ بھی ان کے پھر آگے راوی بن گئے، اور پھر آگے پھر جو آپ کے شاگرد بنے آپ نے پھر وہ روایتیں جو ہے آگے ان کو بھی سکھائیں۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑا شرف ہے جو حضرت حکیم مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں حاصل ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، حدیث کا علم آپ نے وہاں حاصل کیا، طب سے آپ کو پہلے سے شغف تھا، طب کے بارے میں بھی آپ نے مزید وہاں معلومات حاصل کی، اور جو علم آپ کے پاس تھا اس علم سے دوسروں کو بھی آپ نے کئیوں کو آپ نے فائدہ پہنچایا۔ ایک واقعہ مدینہ میں بڑا ہی پیارا واقعہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ ایک بار آپ ظہر کے وقت سو گئے تو آپ کی آنکھ لگ گئی، اور جب بیدار ہوئے تو ظہر کی نماز قضا ہو چکی تھی، ظہر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ تو آپ کو بڑا اس بات کا رنج ہوا، بڑا ملال ہوا، بڑا سخت دکھ ہوا اس بات کا کہ مجھ سے نماز قضا ہو گئی۔
تو بڑی پریشان حالت میں، پشیمانی کی حالت میں مسجد نبوی کی طرف قدم بڑھایا، اور جس دروازے سے مسجد نبوی میں داخل ہوئے اس دروازے کا نام ہی تھا باب الرحمت، اس پہ لکھا ہوا تھا باب الرحمت، اور اس کے اوپر قرآن مجید کی یہ آیت درج تھی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر اسراف کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو اس سے آپ کو تھوڑی تسلی ہوئی، پھر اندر تشریف لے گئے، نماز شروع کی، نماز میں بھی خوب رو رو کے دعا کی کہ خدایا میرا یہ گناہ، میری یہ معصیت جو ہے یہ معاف فرما۔ تو نماز میں ہی، رکوع میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت آپ کو بتائی گئی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو بھی تمہارے نفس، تمہارے دل چاہتے ہیں، اور جو بھی تم طلب کرتے ہو۔ جنت کے بارے میں یہ آیت ہے، اور اس آیت کے ساتھ ہی آپ کو یہ تفہیم کرائی گئی کہ آپ کا گناہ جو ہے وہ بخش دیا گیا ہے، تو اس سے آپ کو تسلی ہوئی۔ تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ایک نماز جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھوٹی، تو کتنا احساس اور کتنی پشیمانی اور ندامت آپ کو ہوئی، اور کتنا توبہ اور استغفار کیا آپ نے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ خطا جو ہے یہ معاف فرمائی، اور آپ کو اس کی خبر بھی دے دی۔ ناسخ منسوخ کے حوالے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں مختلف کتابوں کا مطالعہ بھی کیا، بعد میں لکھا تھا 600 آیات منسوخ ہیں، بعد میں لکھا تھا 19 آیات منسوخ ہیں، ایک کتاب میں لکھا تھا 5 آیات منسوخ ہیں۔ تو یہ سارا پڑھنے کے بعد آپ نے پھر یہی نتیجہ نکالا کہ یہ صرف لوگوں کا فہم ہے، جس کو جو سمجھ نہیں آیا اس کے بارے میں اس نے کہہ دیا کہ یہ ناسخ ہے اور منسوخ ہے۔ تو بہرحال یہ ناسخ منسوخ کا مسئلہ بھی آپ پر مدینہ میں واپس حل ہو گیا۔ بہرحال مدینہ سے پھر دوبارہ آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے، وہاں دوبارہ آپ نے دوسری مرتبہ حج کا فریضہ سر انجام دیا، اور کم و بیش 5 سال کا عرصہ آپ نے مکہ اور مدینہ دونوں مقدس بستیوں میں گزارا، اور اس کے بعد آپ 1871 عیسوی کے قریب واپس اپنے وطن تشریف لائے، اور بیرا اپنے جہاں آپ کا گھر تھا وہاں تشریف لے گئے۔ تو یہ مختصر سا ذکر تھا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر مکہ اور مدینہ کا۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرزا بشیر الدین محمود احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1912 میں مکہ کا سفر اختیار فرمایا۔ اکتوبر 1912 میں آپ بمبئی سے بحری جہاز کے ذریعے مکہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ عبدالحی عرب اور حضرت میر ناصر نواب صاحب جو آپ کے نانا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ جب پورٹ سعید پہنچے تو آپ کا یہ ارادہ تھا، آپ نے ہندوستان کے بھی مختلف مدارس کا اس سے پہلے دورہ کیا ہوا تھا، نظام تعلیم وہاں کا کیا ہے، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں پہلے مصر جاؤں، قاہرہ جاؤں، اور وہاں بھی مختلف مدارس اور لائبریریز کو دیکھوں، اور وہاں کے جو شرفاء ہیں، بزرگان ہیں، ان سے ملاقات کروں۔ لیکن پورٹ سعید میں آپ نے خواب دیکھی۔ خواب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یا حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں میں سے کوئی تاریخ میں آتا ہے، کوئی آپ کے خواب میں آئے اور آپ کو کہا کہ آپ قاہرہ جانے کی بجائے حج کو جائیں، بعد میں پھر جگہ نہیں ملے گی۔ تو اس سے آپ نے ارادہ بدل لیا اور آپ جدہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جدہ کی طرف جب آپ سفر کے لیے روانہ ہوئے اور جب آپ جہاز میں بیٹھے تھے، تو جہاز میں جو حاجی جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے اور حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے، اس وقت جو کیفیت آپ کی تھی، رقت کی کیفیت جو تھی، وہ آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھ کر بھجوائی، اور مسلسل لکھتے رہے اس سفر کے بارے میں، مختلف مواقع پر جو حالات تھے سفر کے، وہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھتے رہے۔ تو جہاز پر جب آپ بیٹھے حج کے لیے روانہ ہوتے وقت، تو جو رقت آپ پر طاری ہوئی، وہ جو الفاظ آپ نے بیان فرمائے ہیں، وہ میں ناظرین کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں کہ حج کی قدر اور عظمت حج کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ واقعی جو دعا اور توجہ اللہ اس سفر میں دیکھی ہے، وہ کبھی نہ دیکھی تھی۔ سینکڑوں زبانوں کے بولنے والے لوگوں کو جہاز پر اکٹھا دیکھ کر اور ان کے لبیک لبیک کی آواز سن کر ایسی رقت اور محبت پیدا ہوتی تھی کہ اندازہ سے بڑھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات پر تعجب آتا تھا کہ مکہ سے اٹھ کر اس نور نے دنیا کے کس کس گوشہ کو روشن کر دیا۔ آخر وہ کیا قوت قدسی تھی جس نے کروڑوں نہیں اربوں کو ضلالت سے نکال کر ہدایت کا راستہ بتا دیا۔
تو یہ حالات تھے آپ کے جب آپ حج کے لیے روانہ ہو رہے تھے۔ پھر جب آپ مکہ پہنچے ہیں، مکہ پہنچنے سے پہلے ایک نظم بھی آپ نے لکھی ہے، اس کے کچھ اشعار بھی میں نے نوٹ کیے ہوئے ہیں، ایک دو اشعار میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں فرماتے ہیں آپ: میری خواہش ہے کہ دیکھوں اس مقام پاک کو، جس جگہ نازل ہوئی مولا تیری ام الکتاب۔ ابن ابراہیم بھی ہوں اور تشنہ لب بھی ہوں، اس لیے جاتا ہوں میں مکہ میں با امید آپ۔ تو یہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو دل میں خواہش تھی، کس خواہش کے ساتھ آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے، کیا وہ مقاصد تھے آپ کے ذہن میں جس کو لے کر آپ مکہ کی طرف جا رہے تھے۔ اور جب آپ مکہ پہنچے ہیں تو مکہ میں پھر وہی طواف القدوم آپ نے بھی کیا، حج بھی کیا وہاں پر۔ تو جب پہلی نظر آپ کی بھی خانہ کعبہ پر پڑی ہے تو آپ کو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی واقعہ یاد آیا جو میں نے ابھی بیان کیا، تو آپ نے بھی وہی دعا کی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دعا کی تھی وہی دعا آپ نے بھی کی کہ یا اللہ کہ یہ موقع تو بار بار نہیں ملا، بڑی مشکل سے یہ موقع ہاتھ آیا ہے، تو میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ جب بھی میں زندگی میں کبھی دعا کروں تو مجھے میری دعا کو قبول کر لینا۔ تو آپ کی بھی زندگی سے کے باقی جو حالات ہیں ان سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنا بڑا قبولیت دعا کا معجزہ عنایت فرمایا تھا۔ جگہ جگہ آپ نے پھر اس مکہ کے سفر کے دوران بھی دعائیں جو کی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قبولیت کا شرف آپ کو عطا کیا ہے۔ رویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو مختلف قسم کی سفر کے دوران آپ کو دکھائی۔ ایک رویا کا آپ ذکر فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ آسمان میں بہت گرج کی آوازیں ہیں اور پورا اندھیرا چھایا ہوا ہے، اور اس اندھیرے کے بیچ میں روشنی ہوتی ہے، اور روشنی کے بیچ میں بڑے موٹے موٹے الفاظ میں آسمان پہ لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، آپ رویا میں ہی ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے دیکھے یہ الفاظ، تو وہ بتاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو نہیں دیکھے۔ تو اس طرح کی رویا بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بابرکت سفر کے دوران عطا فرمائی۔ دعاؤں کا میں نے ذکر کیا، دعائیں تو بے شمار ہیں جو آپ نے حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ان کا ذکر بھی کیا۔ صرف 2 لائن میں اس حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ لکھ رہے ہیں ایک خط میں، اور دعاؤں کی کیا کیفیت تھی۔ فرماتے ہیں مجھے یوں معلوم ہوا تھا کہ گویا، ایک دعا کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مجھے یوں معلوم ہوا تھا کہ گویا تمام زمین و آسمان نور سے بھر گیا ہے، اور دل میں اس قدر دعا کا جوش تھا کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور پھر ساتھ دل میں یہ یقین ہوتا تھا اور اطمینان تھا کہ سب دعائیں قبول ہو رہی ہیں۔ تو اس طرح کا بڑا بابرکت یہ سفر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور اس سفر کے دوران آپ کو تبلیغ کا بھی بے انتہا موقع ملا۔ جہاز میں سوار ہوتے تھے مسلمان، یہاں سے جب ممبئی سے سوار ہوئے جہاز میں تو وہاں بھی مسلمان بھی غیر مسلمان بھی دہریہ تک ان کے ساتھ آپ کی نشستیں ہوتی رہیں، ان کو تبلیغ کرتے رہے۔ پھر مکہ میں بھی کئی لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، بڑے بڑے عالموں کو تبلیغ کرنے کا موقع ملا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوی پہنچانے کا موقع ملا، اور وہاں پر مخالفت بھی آپ کی گئی۔ آپ کے ایک ماموں تھے رشتے میں جو بھوپال سے تعلق رکھتے تھے، وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی فتنہ پیدا کرنے کی تاکہ ان کو کسی قسم کی تکلیف وہاں پہنچائی جائے، اور ہر طرف آپ کا شہرہ بھی ہو گیا تھا وہاں۔ اور روایت میں آتا ہے کہ بعض دفعہ آپ کسی جگہ سے گزرتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ ابن قادیانی، یعنی حضرت مرزا غلام محمد قادیانی کا بیٹا جا رہا ہے۔ تو پتہ لگ گیا تھا سب کو کہ حضرت مرزا غلام محمد قادیانی علیہ السلام کی یہ بیٹے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا ان کے ماموں نے رشتے میں جو ماموں لگتے تھے بھوپال کے رہنے والے تھے، وہ انہوں نے فتنہ پیدا کرنے کی بھی کوشش کی تاکہ ان کو تکلیف وہاں پہنچائی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں کامیابی نہیں دی، اور وہ اسی حج کے بعد وہاں حیضہ کی وبا پھوٹی ہے تو اس حیضہ کی وبا میں ہی ان کی ہلاکت ہو گئی، اور اس طرح وہ عبرت کا نشان بھی بن گئے۔ تو بہرحال بڑے ہی عظیم الشان برکات اور انوار اور افضال الہی کا سے معمور یہ سفر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور بالآخر 13 جنوری 1913 عیسوی کو آپ واپس قادیان تشریف لائے ہیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹالہ تک آپ کے استقبال کے لیے گئیں، پھر اب جب آپ قادیان پہنچے تو یہاں بھی آپ کا استقبال کیا گیا، استقبالیہ تقریب آپ کے اعزاز میں رکھی گئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں تقریر بھی فرمائی، دعائیں ہوئیں۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ بڑا ہی معمور تھا ہر لحاظ سے، برکات سے، اور اللہ تعالیٰ کی انوار و افضال سے یہ سفر
جو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ کا کیا تھا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ اسی تسلسل میں خاکسار کا اگلا سوال محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کے نزدیک ارض حرم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ بات یہ ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 23 مارچ 1889 کو جماعت احمدیہ کی بنیاد رکھی تھی۔ کم و بیش 136 سال ہو گئے۔ اس عرصے میں ہزاروں احمدی حج کے لیے تشریف لے کے گئے اور ان کے نزدیک اس کا کوئی اعلیٰ اور عرفہ مقام تھا، اور حج وہ اپنے آپ فرض سمجھتے تھے، اسی لیے وہ گئے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود، مخالفتوں کے باوجود، ہر سال اللہ تعالیٰ کے فضل سے احمدی حج کو جاتے ہیں۔ اب حرمین شریفین کا احمدیوں کے نزدیک مقام کیا ہے؟ مقام اور مرتبہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ بہت تفصیل ہے اس کی، وہ تو یہاں بیان نہیں ہو سکتی۔ ایک آیت میں ذکر کرتا ہوں۔ فرمان الہی ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کہ پہلا گھر جو لوگوں کے فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا وہ بکہ میں ہے، یعنی مکہ، اس کا قدیمی نام بکہ تھا، اس میں ہے۔ مبارکاً، وہ بہت ہی بابرکت جگہ ہے۔ مبارکاً وہدی للعالمین، اور تمام جہانوں کے لیے وہ ہدایت کا موجب ہے۔ اب جو جگہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے اور مبارک ہے، اس کو احمدی اسی طرح ہی سمجھتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے۔ ہزاروں ہزار احمدی پچھلے اس عرصے میں وہاں گئے، اور بیت اللہ، اللہ کے گھر کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا بیتیہ، میرا گھر، جب وہاں پہنچتے ہیں، خانہ کعبہ کے ارد گرد طواف کرتے ہیں تو وہ تلبیہ پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے میرے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرے گھر کے ارد گرد میں طواف کر رہا ہوں، اور دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں لبیک، میں حاضر ہوں تیرے دربار پہ، اللہم لبیک، میں حاضر ہوں، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ یہ تو سب سے پہلا وہ مقام ہے جو ایک احمدی کے دل و دماغ میں ہوتا ہے جب وہ حج کے لیے جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ سیدنا حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نظم ہے، اس نظم میں آپ کعبہ کا ذکر فرماتے ہیں، ربوا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، ربوا رہے کعبہ کی بڑائی کا دعا گو، کعبہ کو پہنچتی رہیں ربوا کی دعائیں۔ ربوا ایک نشان ہے۔ ہر وہ احمدی کا گھر، ہر وہ احمدی کی مسجد جو کہ دنیا کی کسی بھی کونے میں بنائی جاتی ہے، ربوا کی طرح ہی وہ کعبہ کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی بڑائی اور اس کی عظمت کے لیے دعا کرتی ہے، بار بار دعا کرتی ہے، اور یہ دعا کرتی ہے کہ کعبہ کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی رہیں۔ ایک احمدی کے نزدیک یہ مقام ہے حرمین شریفین کا، اور وہ اس نظر سے دیکھتا ہے اور اس طرح سے دیکھتا ہے۔ ایک تیسری بات جو حرمین شریفین کے تعلق سے ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کتنی محبت کرتے تھے۔ آئینہ کمالات اسلام کی ایک عربی عبارت ہے، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو وہاں کے بزرگان تھے مکہ اور مدینہ کے، اتقیاء، صوفیاء، عامت الناس نہیں، بلکہ جو بزرگان تھے، ان کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، السلام علیکم ایھا الاتقیاء الاصفیاء من العرب العرباء، السلام علیکم یا اہل ارض النبوت
و جیران بیت اللہ العظمیٰ یا اخوانی انی احبکم و احب بلادکم و احب رمل طرقکم و احجار سکککم اوسر کل ما فی الدنیا فیکم بیت اللہ التی بورک بہا ام القریٰ و فیکم روضۃ النبی المبارک الذی اشاع التوحید فی اقطار العالم و اظہر جلال اللہ وجل۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے عرب کے متقی نیک اور صالح لوگو، اے سرزمین نبوت اور بیت اللہ کے پڑوسیوں، اے میرے بھائیوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے بلاد سے محبت کرتا ہوں۔ میں تمہارے شہر سے یعنی مکہ مکرمہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے راستوں کی ریت سے محبت کرتا ہوں، ان راستوں کے پتھروں سے محبت کرتا ہوں، کیونکہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر چلتے رہے۔ تمہارے پاس بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ ہے، جس کے ذریعہ سے ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ کو برکت دی گئی۔ تمہارے پاس اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، جس کے ذریعہ سے سارے عالم میں توحید کی تبلیغ ہوئی۔ یہ وہ لمبی عبارت ہے آئینہ کمالات اسلام میں، جو حضور نے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے عرب لوگوں سے اور وہاں کے رہنے والوں سے۔ اب ایک اہم بات جو اس موقع پہ بیان کرنی ضروری ہے کہ مناسک حج ختم ہو گئے، آج تقریباً آج یا کل ختم ہو جائیں گے وہاں پر۔ 1885 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک معتقد بزرگ حضرت صوفی احمد جان صاحب وہ حج کو تشریف لے گئے تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کو ایک تحریر دی تھی کہ یہ تحریر آپ میری طرف سے بیت اللہ شریف اور عرفات میں پڑھ کے سنا دیں۔ 1885 وہ سال ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مجدد کے منصب پہ فائز کیا تھا۔ اس سے پہلے 1882 میں ماموریت کے مقام سے نوازا تھا۔ یہ مجدد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ منصب عطا کیا تھا۔ وہ دعا کیا ہے آج وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، جو حضرت صوفی احمد جان صاحب نے عرفات کے میدان میں پڑھ کے سنائی۔ آپ کے جتنے ساتھی تھے ان کو سامنے کھڑا کر کے آپ نے یہ دعا پڑھ کے سنائی۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر کرتا ہے، اور حضور نے فرمایا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی آپ نے، نہ کوئی اضافہ نہ کمی، جیسے میں نے یہ دعا لکھی ہے ویسے ہی پڑھ کے سنا دیں۔ دعا یہ ہے، حضور فرماتے ہیں، اے ارحم الراحمین، ایک تیرا بندہ عاجز اور ناکارہ پر خطا اور نالائق غلام احمد جو تیری زمین ملک ہند میں ہے، اس کی یہ عرض ہے کہ اے ارحم الراحمین، تو مجھ سے راضی ہو اور میری خطیات اور گناہوں کو بخش کہ تو غفور الرحیم ہے، اور مجھ سے وہ کام کرا جس سے تو بہت ہی راضی ہو جائے۔ مجھ میں اور میرے نفس میں مشرق اور مغرب کی دوری ڈال، اور میری زندگی اور میری موت اور میری ہر یک قوت جو مجھے حاصل ہے اپنی ہی راہ میں کر، اور اپنی ہی محبت میں مجھے زندہ رکھ، اور اپنی ہی محبت میں مجھے مار، اور اپنے ہی کامل متبعین میں مجھے اٹھا۔ اے ارحم الراحمین، جس کام کی اشاعت کے لیے تو نے مجھے مامور کیا ہے اور جس خدمت کے لیے تو نے میرے دل میں جوش ڈالا ہے، اس کو اپنے ہی فضل سے انجام تک پہنچا، اور اس عاجز کے ہاتھ سے حجت اسلام مخالفین پر اور ان سب پر جو اب تک اسلام کی خوبیوں سے بے خبر ہیں پوری کر، اور اس عاجز کے تمام دوستوں اور مخلصوں اور ہم مشربوں کو
मग़फ़रत और मेहरबानी की नज़र से अपने ज़िल्ले हमायत में रख कर दीन और दुनिया में आप उनका मुतकफ़िल और मुतवल्ली हो जा, और सबको अपनी दारुर रज़ा में पहुँचा, और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल और असहाब पर ज़्यादा से ज़्यादा दरूद व सलाम व बरक़ात नाज़िल कर, आमीन या रब्बिल आलमीन। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की ये दुआ उस मैदान अरफ़ात में पढ़ी गई और मांगी गई जहाँ सैयदना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा का खुतबा दिया था। मैं अपने गैर अहमदी भाइयों से कहता हूँ, अरफ़ात मुक़द्दस तरीन जगह है। अरफ़ा का माना ही है उसने अपने रब को पहचान लिया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने कितने दर्द से ये दुआ की है। पिछला ये सारा ज़माना 1885 से लेकर अब तक का सारा ज़माना, एक एक दिन हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम और आपकी जमात में आया जिसमें आपको तरक्कियात ही मिलती चली गई। अगर आप अल्लाह ताला की तरफ से नहीं थे तो ये दुआएं कबूल नहीं होनी चाहिए थी। अपने गैर अहमदी भाइयों को बड़े दर्द से कहता हूँ, अगर हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब कादियानी अल्लाह ताला की तरफ से नहीं थे तो ये दुआएं कबूल नहीं होनी चाहिए थी। इनका कबूल होना इस बात की बैयन दलील है कि आप अल्लाह ताला की तरफ से थे। अल्लाह ताला ने ही आपको मुजद्दद मसीह मऊद और सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत सानिया का मज़हर बनाया था, इसीलिए ये सारी दुआएं कबूल हुई। आपको वो दलाइल सिखाए गए जिसने मुखालफीन के मुंह बंद कर दिए और इस्लाम की अफजलियत दुनिया पर वाज़े कर दी। यहाँ ये भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ठीक है आज जमात अहमदिया के लिए बाज़ मुश्किलात हैं, मगर ये वाक़या आज जो हज का ये सारा प्रोग्राम हम पेश कर रहे हैं, हुदैबिया के मौके पर मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी रोका गया था और आप भी मुखालफत की वजह से वहाँ से वापस चले गए थे। ये भी एक अरसा था लेकिन गुज़र गया और अल्लाह ताला ने आपको गलबा दिया। इसी तरह जमात अहमदिया के इमाम हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की ये दुआएं रायगां नहीं जाएंगी। ये मुखालफत का अरसा, ये रुकावटों का अरसा, ये भी कुछ अरसा रहेगा। इसमें हमारे लिए इम्तिहान है, हमारी तरक्कियात का बायस है ये इब्तला भी, जैसा कि हज़रत खलीफतुल मसीह खामिस नसरहुल्लाह नसरन अज़ीज़ा ने कल के खुतबे में वाज़ेह तौर पर बयान किया। ये रुकावटें नहीं रहेंगी, ये मुखालफतें भी नहीं रहेंगी, मगर जो मुखालफतों के दौर में साथ आया, खलीफा वक्त के साथ आया, उसी का नाम आज भी है अल्लाह की दरगाह में और तारीख़ में। जो फतूहात के ज़माने में आया उसको कौन याद रखता है। इसलिए मैं अपने भाइयों को कहता हूँ कि आप गौर करें, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से हैं और उनके खलीफा अल-खामिस अय्यदुल्लाह ताला बिन सर अज़ीज़ अल्लाह ताला के बनाए हुए खलीफा हैं। इन्हीं की पनाह में आकर, इन्हीं की जमात में आके, इन्हीं की बैत में आके अब नजात है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे। जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। प्रोग्राम का अगला सवाल खाकसर अताउल मुजीब लोन साहब से करना चाहता है कि सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन कादियान को अर्ज़ हरम करार दिया गया था। जैसा कि आप अपने एक शेर में भी फरमाते हैं, ज़मीन कादियाँ अब मोहतरम है, हुजूम खल्क़ से अर्ज़ हरम है। तो बाज़ गैर जमात लोग ये सवाल करते हैं कि क्या सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कादियान की ज़मीन को उसके बराबर अर्ज़ हरम के बराबर दर्जा दे दिया था, और क्या अहमदी लोग जो हैं कादियान हज की नीयत से जाते हैं? तो इख्तिसार के साथ, क्योंकि वक्त महदूद है, इख्तिसार के साथ इस सवाल का जवाब दें। जी जज़ाकुमुल्लाह। मुख्तसर जवाब तो इस एतराज़ का या इस सवाल का यही है कि जमात अहमदिया के नज़दीक हरगिज़ जो कादियान है, कादियान को अर्ज़ हरम यानी मक्का और मदीना का मकाम
قادیان کو نہیں دیا جاتا، اس کے برابر قرار نہیں دیا جاتا۔ مکہ اور مدینہ حضرت خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد، مسکن اور مدفن ہے، اور قادیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور عاشق صادق کا مولد، مسکن اور مدفن ہے۔ تو قادیان کا مقام مکہ اور مدینہ کے برابر ہو ہی نہیں سکتا، یہ کسی بھی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ جہاں تک رہا معترضین کا یہ اعتراض کہ گویا احمدی لوگ یا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مکہ اور مدینہ کے برابر قادیان کو قرار دیا ہے، تو اس کے حوالے سے ایک دو باتیں اختصار سے وقت کی رعایت سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو لفظ حرم کا ہے یہ اس میں علم نہیں ہے، اس میں علم مکہ ہے، مدینہ ہے۔ مکہ کے لیے یا مدینہ کے لیے جب ہم حرم کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اس میں علم نہیں ہے، اس کا نام نہیں ہے، یہ ان کا یہ ایک صفاتی نام ہے، صفت کہتے ہیں اس کو، اور صفت جو ہے وہ کسی بھی مقام کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے۔ اردو کے محاورے میں اس کی اجازت ہے اور اس کی کوئی مناہی نہیں ہے۔ اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر پیش کرتا ہوں۔ علامہ اقبال ایک شعر میں کہتے ہیں، گوتم کا جو وطن ہے جاپان کا حرم ہے۔ اب گوتم کا وطن ہندوستان تھا، تو ہندوستان کو علامہ اقبال جاپان کے لوگوں کا حرم قرار دیتے ہیں، یعنی جاپان کے لوگ چونکہ بدھسٹ ہیں، گوتم بدھ کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے ہندوستان حرم ہے۔ تو کیا اقبال نے ہندوستان کو اور مکہ اور مدینہ بنا دیا؟ ہرگز نہیں۔ صفاتی طور پہ حرم کے لفظ کو کسی بھی جگہ استعمال کرنے میں کوئی مناہی نہیں ہے، اور اسی صفاتی رنگ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس لفظ کو استعمال فرمایا ہے، اور تشبیہی رنگ میں ارض مقدس سے تشبیہ دینے کے لیے، جزوی تشبیہ دینے کے لیے بھی کسی مقام کو اس ارض حرم کے ساتھ تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ اس سے ارض حرم یعنی مکہ اور مدینہ کی حقیقی حیثیت اور ان کی جو عظمت ہے، اس کا جو رتبہ ہے، وہ کم نہیں ہو سکتا۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، حرم کا مطلب ہوتا ہے قابل احترام، قابل عزت۔ تو یہ لفظ صفاتی لفظ ہے، کسی جگہ کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جیسا کہ اقبال نے استعمال کیا۔ پھر دوسری اور آخری بات، وقت میں کم ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک شعر پیش کر کے، کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وہم و گمان میں بھی یہ نہیں آ سکتا تھا کہ قادیان گویا مکہ اور مدینہ جیسا یا نعوذ باللہ ان سے بڑھ کر ہو سکتا ہے۔ آپ ایک فارسی شعر میں فرماتے ہیں، جانو دلم فدائے جمال محمد است، خاکم نثار کوچے آل محمد است، کہ میرا دل و جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال اور آپ کی خوبصورتی پر فدا ہے۔ خاکم نثار کوچے آل محمد است، اور میری خاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کے کوچے پر قربان ہے۔ اب وہ وجود جو اپنی خاک کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں پر قربان کر رہا ہے اپنے اس شعر میں، کیا وہ اپنی بستی کو اس مکہ اور مدینہ کے برابر قرار دے سکتا ہے؟ ہرگز قرار نہیں دے سکتا، اور یہی آپ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور یہی جماعت احمدیہ کا عقیدہ ہے۔ ابھی محترم کوثر صاحب نے عربی کی عبارت بھی ناظرین کے سامنے پیش کر کے بیان کی، کتنے محبت کے الفاظ ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام مکہ کے لیے، مدینہ کے لیے، خانہ کعبہ کے لیے، روضہ اطہر کے لیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے لیے استعمال فرما رہے ہیں۔ تو یہ ناممکن ہے کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے گویا قادیان کو مکہ اور مدینہ کے برابر یا اس سے بڑھ کر درجہ دیا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ احسن الجزا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے اختتام پر خاکسار سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس پیش کرے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، ہم کافر نعمت ہوں گے اگر اس بات کا اقرار نہ کریں کہ توحید حقیقی ہم نے اسی نبی کے ذریعے سے پائی، اور زندہ خدا کی شناخت ہمیں اسی قابل نبی کے ذریعے سے اور اس کے نور سے ملی ہے، اور خدا کے مکالمات اور مخاطبات کا شرف بھی جس سے ہم اس کا چہرہ دیکھتے ہیں اس بزرگ نبی کے ذریعے سے ہمیں میسر آیا ہے۔ اس آفتاب ہدایت کی شعاع دھوپ کی طرح ہم پر پڑتی ہے، اور اسی وقت تک ہم منور رہ سکتے ہیں جب تک کہ ہم اس کے مقابل پر کھڑے ہیں۔ حقیقت الوحی، روحانی خزائن، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 119۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ ایپیسوڈ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی کسی اور موضوع پر کسی نئی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا